ایک ایسے گوشے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت خاص طور پر خواتین اسلام کے اندر کسی حد تک مفقود پایا جاتا ہے، اور آج کے دور کی خواتین اللہ رب العزت جل جلالہ کے خوف سے کافی حد تک بے نیاز نظر آ رہی ہیں۔ یہ عورت ہی تھی جس کی زندگی میں اللہ کا خوف اس حد تک داخل تھا کہ اس کے پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر اس کے بطن سے بڑے بڑے ولی جنم لیتے تھے۔ یہ عورت ہی تھی جس کے تقدس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ یہ عورت ہی تھی جب کبھی ماں کی شکل کے اندر اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی تو وہ بچہ معین الدین اجمیری بن کر دنیا کو اسلام کی دولت سے بہرہ ور کرتا۔ یہ مائیں ہی تھیں اور عورت ہی تھی جس نے محبوب الہی جیسے کو جنم دیا، اور یہ مائیں ہی تھیں اور ان کا تقدس تھا جس نے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کو جنم دیا۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا، سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں، اور ان کا تقدس تھا، ان کا خوف تھا، جس کی وجہ سے ان کے بطن سے حسنین کریمین جیسے نوجوانان جنت کے سردار نے جنم لیا۔ آج اگر ہم عورت کی زندگی کا جائزہ لیں تو عورت نے صرف شرم کا لباس نہیں اتار دیا، حیا کا لباس نہیں اتار دیا، بلکہ عورت کی زندگی سے تقوی رخصت ہو چکا۔ عورت بے باک ہوتی جا رہی ہے، عورت بے باکی کا مظاہرہ کرتی جا رہی ہے، اللہ کا ڈر اس کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، اور دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب کوئی بھی عورت ایسی نظر نہ آنے پائے جس کی زندگی میں تقوی چھلکتا ہو اور اس کی زندگی ایسی گزرتی ہو جس کو دیکھنے کے بعد خاتون جنت کی یاد تازہ ہو جائے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں آپ کو کہ ایک عورت کی زندگی میں اللہ کا ڈر کتنا ضروری ہے۔ جب تک عورتیں اللہ کے خوف سے دامنگیر تھیں ان کے گھر کے اندر فاقہ نہیں ہوتا تھا۔ جب تک عورت اللہ عز و جل کے خوف کے اندر زندگی گزارتی تھی ان کے گھروں میں رحمت الہی کا نزول ہوتا۔ جب تک عورت کی زندگی خوف الہی سے لبریز تھی ان کی زندگی سے بہت سارے استفادہ کرتے نظر آتے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے۔ جب تک عورت کی زندگی خوف الہی سے لبریز تھی بڑے بڑے آوارہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی، لیکن جب سے عورت نے خوف کی چادر اتار کر کے پھینک دی اور اللہ کا ڈر بالکل دل سے نکال دیا، آج معاشرے کی سچویشن کسی سے پوشیدہ نہیں، العیاذ باللہ۔ اب تو حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ بازاروں میں مرد تو اپنے وجود کو عورت سے بچاتے نظر آتے ہیں، لیکن عورت ہے کہ بینگلز پہننے سے لے کر کے چپل جوتے تک غیر مردوں سے پہن لیتی ہیں۔ اور اب تو حالت اتنی بھی بدتر ہو چکی ہے کہ اپنے جسم کے کپڑوں کا ناپ بھی مرد ٹیلروں کو دے کر اللہ کے خوف کی چادر اتار کر آخرت سے بالکل غافل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، میں دو ایک حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور دو تین واقعات کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی بندیوں کے اندر جب خوف خدا آ جاتا ہے تو اس کے بعد معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی بندیوں میں اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ گھر رش کے جنت بن جاتا ہے، وہ خاندان رش کے ملائکہ بن جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں آج عورت اپنی زندگی کی مصروفیات کا جائزہ لے کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات تک کیا کرتی ہے، اور رات کی آدھی رات تک اس کی زندگی کس کام کے اندر خرچ ہوتی ہے۔ وہ سرسری طور پر اپنی زندگی کا احتساب کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی صبح کس کام میں گزرتی ہے، اس کی دوپہر کس کام میں گزرتی ہے، اس کی شام کس کام میں گزرتی ہے، اس کی آدھی رات کس کام کے اندر گزرتی ہے، اور اس کے تصورات و تخیلات کے اندر کیا چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، الا ماشاء اللہ
تقریباً خواتین کا ذہن بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، تقریباً خواتین کے ذہن کے اندر اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا، اور دنیا کے جھمیلوں کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر، بننے سنورنے کے اندر، اور اپنی زندگی کو آرائش و زیبائش سے مزین کرنے کے اندر ان کی زندگی کے زیادہ تر لمحات گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ اعتراض کر رہے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم، زیادہ روزے رکھنے والی خواتین ہی ملیں گی، زیادہ نفل پڑھنے والی خواتین ہی ملیں گی، زیادہ ختم شریف پڑھنے والی خواتین ہی ملیں گی، زیادہ اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرنے والی خواتین ہی ملیں گی۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں اس کا اثر ان کی زندگی میں تلاش کرتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح، تلاوت کا اثر تمہاری زندگی میں کتنا ہے، اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں کتنا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری تلاوت کرنے والی خواتین، بہت ساری اوراد و وظائف میں زندگی گزارنے والی خواتین کچھ اس طریقے سے بھی زندگی گزارتی ہیں جس طریقے کی زندگی گزارنے کے سلسلے میں اللہ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر کے سامنے تو عورت اللہ سے ڈرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ماں کے سامنے کسی حد تک اللہ کے ڈر سے لرزتی اور کانپتی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ماں باپ غائب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ڈر بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ان بہت ساری بچیوں کے حوالے سے ہمارے کانوں تک شکایت پہنچتی ہے جو برقع پہن کر کالج اور یونیورسٹی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں کی زندگی نہ جانے کس طریقے سے دامن پر گناہ کے چھینٹے لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ الا ماشاءاللہ میں ساری بچیوں کی بات نہیں کرتا، میں ان بچیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو وہ نگاہ کھینچ لیں، اور ان بچیوں کے تقدس کو بھی جانتا ہوں جو کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بھی اپنی زندگی پر اپنے دامن پر گناہوں کا دھبا لگنے نہیں دیتی، نہ نماز چھوڑتی ہیں، نہ حیا چھوڑتی ہیں، نہ پردہ چھوڑتی ہیں، نہ اللہ کا ڈر چھوڑتی ہیں۔ ایسی بھی بہت ساری بندیاں ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی بندیاں ملیں گی جن کے دل سے اللہ کا ڈر رخصت ہو چکا ہے، اللہ کا خوف رخصت ہو چکا ہے، اللہ کی خشیت رخصت ہو چکی ہے۔ ایک ہوتا ہے سامنے ڈرنا، ایک ہوتا ہے پیٹھ پیچھے ڈرنا۔ اللہ اکبر، جو لوگ اللہ عز و جل سے اس طرح سے ڈرتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر ان کی زندگی کے اندر ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، نہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتی ہیں، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کے دامن پر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے اور وہ ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں اور ہمیں اپنے گناہوں کے سزا کے سلسلے میں حکم سنائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا، دنیا کا انسان دیکھے گا آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے، وہ ٹوکے گا، وہ ڈانٹے گا، اور باپ ہے تو زد و کوب کرے گا، شوہر ہے تو کسی حد تک طلاق کی دھمکی دے گا یا رشتے سے نکال دے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو جتنا اختیار ہوتا ہے اسی کے حساب سے وہ سزا دیتا ہے۔ باپ کو جتنا اختیار ہے اسی کے مطابق تمہارے گناہ پر سزا دے گا، شوہر کو جتنا اختیار ہے اس کے مطابق وہ تم کو سزا دے گا۔ لیکن کبھی تم نے یہ سوچا کہ شوہر کو پتہ نہ چلے اس طرح سے گناہ کرتی ہو کہ کہیں طلاق نہ دے دے، کہیں اس لیے گناہ سے بچتی ہو کہ کسی طرح سے باپ کو پتہ نہ چلے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سے بھی چھپ سکتے ہو؟ کیا اللہ سے بھی تم بے خبر؟ اللہ عز و جل تمہارے کرتوت سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہر گناہ کو جانتا ہے، اللہ عز و جل ہر انسان کے کرتوت کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جتنا انسان سے ڈرتے ہو، اگر اتنا ہی اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو آج کے دور کی خواتین جس کے لیے جو دعا کر دیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ جس عورت کو نصیب ہو جائے، وہ عورت اگر پیوند والے کپڑے بھی پہنے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، وہ میک اپ نہ بھی کرے اللہ اس کے چہرے پر نور ظاہر کر دیتا ہے، وہ کسی کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اگر اللہ کی نیک بندی، اللہ سے ڈرنے والی بندی اگر
جب ہلا دے تو مولا اس طرف اس کے سارے تمناؤں کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک عورت جس کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی تھی، جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی تھی، لیکن اس کا شوہر جو وہ خود بھی بہت بڑا عابد تھا لیکن اس کے بچے بہت زیادہ تھے، یعنی میاں بیوی کے بچوں کی تعداد بڑی تھی۔ ایک دن سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، بہت بچے ہونے کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، تو شوہر نے بیوی سے کہا جاؤ فلاں تاجر کے پاس جا کر کے کچھ لے کر کے آ جاؤ تاکہ بچوں کی آگ بجھائی جا سکے، بچوں کے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکے۔ خاتون جاتی ہے اور جانے کے بعد تاجر کے سامنے اپنا معافی ضمیر پیش کرتی ہے۔ تاجر فاسق تھا، اس کے دل کے اندر اللہ عز و جل کا ڈر نہیں تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس عورت سے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دے، میں تیری ضرورت کی تکمیل کر دوں گا۔ عورت چلی گئی، گھر جب پہنچتی ہے تو شوہر کہتا ہے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کچھ لے کر کے آئی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں، کچھ نہیں ملا۔ اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ فلاں تاجر نے اس قسم کے جملے استعمال کیے۔ کچھ دیر تک بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا، پھر وہ تاجر کے پاس گئی۔ جب تاجر کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے بچوں کے بلکنے کی بات کرتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ تم میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ عورت گھبرا جاتی ہے، کبھی بچوں کی بھوک، بچوں کا تڑپنا، بچوں کی پریشانی اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، کبھی اللہ کا ڈر، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور وہ اسے کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن بچوں کے سامنے وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ یوں کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے۔ ابھی تنہائی میں دونوں پہنچے ہی تھے کہ عورت کا بدن کانپنے لگتا ہے اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ تاجر پوچھتا ہے اے عورت، آخر تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کیوں اتنی کانپ رہی ہے؟ کیوں اتنا تجھ پر لرزہ طاری ہے؟ عورت برجستہ جواب دیتی ہے سنو، ایک دن مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس گناہ کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ اس تصور کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ عورت کا خوف خدا سے لرزنا اس تاجر پر اتنا ایفیکٹ کرتا ہے کہ وہ تاجر یہ جملہ استعمال کرتا ہے جب تو بھوکی رہ کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو پیٹ بھرا ہوں، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں گیا اور جا کر بہت سارا مال و منال لا کر اس عورت کو دیا اور کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر، اور دعا کر کہ میری غلط نیت کو اللہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اللہ، وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی مال و منال لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر اس نوجوان تاجر کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ وحی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فلاں جگہ جاؤ، ایک تاجر ہے، اسے جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے مزدہ جاں فضا سناتے ہیں کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح، تو نے وہ کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اور پورا واقعہ سناتا ہے مجھ پر نفس حاوی تھا، شیطان حاوی تھا، میں گناہ کی طرف آمادہ ہو چکا تھا، لیکن ایک عورت کے خوف خدا سے لرزنے نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب عورت خوف خدا سے لرزتی ہے تو آوارہ کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب عورت اللہ کے ڈر سے کانپتی ہے تو بگڑا ہوا انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو خود ہی گناہ کی دعوت دیتی ہوں، جو خود ہی گناہ کی طرف مائل ہوتی ہوں، جو خود ہی گناہ کی طرف دعوت دینے والی ہوتی ہوں، گناہ کی طرف بلانے والی ہوتی ہوں، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی سزا کیا ہوگی؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی، کبھی غور کرنے کی کوشش کی تو آج ہماری بہنیں یہ تصور کرتی ہیں، آج ہماری قوم کی بچیاں یہ تصور کرتی ہیں دنیا چند دنوں کی ہے، عیش کر لو۔ یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے خوف سے لرزنے کی جگہ ہے، اور یہاں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں،
ایسے ہی ایک اور عورت کا واقعہ ہے. ایک نوجوان اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا، اتنا گرفتار تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. اچانک ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے اور وہ عورت بھی اس قافلے میں روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ نوجوان جو اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا وہ بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے. رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں تو وہ نوجوان جو اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا وہ چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری خواہش پوری کر دے. عورت نے سوال پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ قافلے والے کیا کر رہے ہیں؟ کہا قافلے والے تو میٹھی نیند، بھرپور نیند کے اندر ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں اور بے خبر سو رہے ہیں. نوجوان نے جب یہ کہا تو اس عورت نے جواب دیا، اے برا ارادہ رکھنے والے ذرا یہ بتا، سب کے سونے کا تو تجھے یقین ہے، رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنا سننا تھا اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اس نے کہا اللہ تو سونے سے پاک ہے. تو کہتی ہے وہ خاتون، نادان تو انسانوں سے ڈرتا ہے، پیدا کرنے والے خدا سے نہیں ڈرتا. بس اس بندے نے توبہ کر لی اور اس کے بعد کبھی گناہ کا قصد و ارادہ نہیں کیا. پتہ یہ چلا عورت اگر اللہ عز و جل کا ڈر دل کے اندر پیدا کر لے تو اس کی وجہ سے معاشرہ سنور سکتا ہے، آوارگی مٹ سکتی ہے اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والے نوجوانوں کو سنورنے کا موقع مل سکتا ہے. لیکن وہ عورت جو اپنے آپ کی طرف مردوں کو مائل کرتی ہیں، مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں اور انہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہو سکتی. اے خواتین اسلام، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو. اللہ کے ڈر سے دل میں سکون پیدا ہوگا. اللہ کے ڈر سے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اللہ کے ڈر سے تمہارے گھر سے فاقہ ختم ہوگا. اللہ کے ڈر سے تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا. اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا. جیسا کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان فرما دیا کرتا ہے. آئیے میں زیادہ وقت لینے کی بجائے دو حدیثیں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور اس کے بعد میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، آپ کے دل کو جگانے کی کوشش کروں گا اور آپ کے ضمیر سے آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت دوں گا کہ کسی سے نہ پوچھنا، اپنے دل سے پوچھنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں جن کو جہنم ٹچ بھی نہیں کرے گا، جہنم چھوئے گا بھی نہیں، دو آنکھوں کو. آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے، آنکھ بڑی عظیم دولت ہے. انہی آنکھوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تم مومنات سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورت کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلا کریں. ایسے ہی مردوں سے بھی کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تم مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. آنکھ معمولی سا کچرا پڑ جائے تو درد برداشت نہیں ہوتا، آنکھ آ جائے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت سے محروم تصور کرتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان جائیں، وہ صرف دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے تشریف نہیں لائے، وہ جہنم کی تکلیف سے بچانے کے لیے بھی تشریف لائے. اس لیے انہوں نے نسخہ عطا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، ٹچ
ٹچ بھی نہیں کرے گی، ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ کون سی دو آنکھیں؟ میں توجہ چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ حدیث مبارکہ کو بغور خواتین اسلام سماعت کریں۔ دو آنکھوں کو جہنم ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ کون سی دو آنکھیں؟ ایک وہ آنکھ جو پہرا دینے والی ہو، یعنی قافلے والے سو رہے ہو اور کوئی جاگ کر پہرا دے رہا ہو، ان آنکھوں کو اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور دوسری کون سی آنکھ؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، جن آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل جائے، حضور فرماتے ہیں ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ بات رونے کی آئی، کس لیے رونا چاہیے؟ آنکھوں سے آنسو کس بات پر نکلنے چاہیے؟ غزلیں سن کر، کسی کی محبت کی داستان دیکھ کر، سیریل کے اندر ایموشنل سین دیکھ کر، کسی کی محبت کے اندر جدائی کی وجہ سے؟ کیا اس وجہ سے آنسو نکلنے چاہیے؟ گانے سن کر آنسو، غزلیں سن کر آنسو، ایموشنل سین دیکھ کر کے آنسو، محبت میں ناکامی پر آنسو، کسی کی جدائی میں آنسو، اس لیے آنسو نہیں۔ اگر کوئی عورت اس لیے روتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور خشیت کی بنیاد پر روتی ہے، حضور فرماتے ہیں ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اذان خاموشی سے سننا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج خواتین کی آنکھ سے آنسو تو نکلتے ہیں، غزلیں سن کر روتی ہیں، گانے سن کر کے روتی ہیں، رات بھر گانے سن سن کے روتی ہیں، کسی کی یاد میں روتی ہیں۔ کیا کوئی رات تمہیں ایسی بھی یاد ہے جو رات تم اللہ کی یاد میں آنسو بہائے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ایسا دن بھی یاد ہے جو دن رسول اعظم کی محبت میں تم نے گزارا ہو؟ چھوڑ دو گناہوں کی وجہ سے رونا، اور چھوڑ دو گانے غزلوں پر رونا ہے۔ رونا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا دو آنکھیں جنہیں جہنم چھوئے گا تک نہیں، وہ دو آنکھیں، ایک پہرا دینے والی آنکھ اور ایک خشیت ربانی سے آنسو بہانے والی آنکھ۔ ایک اور مقام پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی۔
دو آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی جن کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، یا تین چیزیں جن کے اندر ہوں گی ان کی آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی۔ پہلی چیز جو پہرا دینے والی آنکھ ہو، دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اور تیسری وہ آنکھ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے حرام فرمایا ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو جس نے محفوظ رکھا، حضور فرماتے ہیں جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آنکھیں جہنم دیکھیں گی ہی نہیں، جہنم دیکھیں گی ہی نہیں۔ اب میں اپنی خواتین اسلام سے پوچھنا چاہوں گا، کیا دیکھتی ہیں؟ کیا اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا ہے ان کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی وہ حفاظت کرتی ہیں، یا ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں؟ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر آج تک ان ساری چیزوں کے اندر آنکھیں گرفتار رہیں اور اللہ کے ڈر سے طبیعت بے چین نہ رہی اور اللہ کا ڈر دل سے نکلا ہوا تھا، تو آج ہی سے اللہ کے ڈر کو دل میں جگا دو، رو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرو۔ اور یہ بھی سن لو، اگر کوئی عورت یا مرد خوف خدا کی وجہ سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھ کی پلکیں مچھر کے پر کے برابر بھیگ جائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بچا لے گا۔ رو اللہ کے ڈر سے۔ کیا ہے ہم میں سے کسی کی ہمت جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ ہے کوئی ہم میں ایسا جو اللہ عز و جل کے قہر و غضب کا مقابلہ کر سکے؟ جب نہیں تو آج ہی توبہ کر لو، آج ان گناہوں سے بچنے کا عہد کر لو۔ اور میں تو اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں، ان مکار نوجوانوں سے اور مردوں سے ہوشیار رہو جو تمہیں ہتھیلی میں چاند دکھا کر تمہاری آبرو سے کھیلتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر کے تمہاری عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور تمہاری آبروؤں پر ہاتھ ڈال کر اپنے جذبات کی تسکین کر کے تمہیں تڑپتا بلکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارا دامن بھی گناہ سے آلودہ ہوتا ہے، اور وہ گناہ کرنے والا بندہ وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہوش سے کام لو، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اللہ عز و جل جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اسلام تمہارے بارے میں سب سے زیادہ تمہارے حقوق کی پاسبانی کرنے والا ہے۔ اسلام نے جتنے اصول و ضوابط تمہارے متعلق عطا کیے ہیں وہ سارے وہ ہیں کہ اگر تم اپنا لو تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آج میرا پیغام خواتین اسلام کو بس ایک ہے، اور اس ایک کے اندر سب کچھ ہے، اور وہ ایک پیغام یہ ہے، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرو، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ حجاب پہن لو لیکن دل پر بھی حجاب ڈال دو، اور آنکھوں پر بھی حجاب ڈال دو، اور اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے بچانے کی کوشش کرو۔ نماز بھی پڑھو، خوف خدا سے آراستہ بھی ہو جاؤ، اوراد و وظائف بھی کرو، اور پکچروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیریلوں سے بچاؤ، ناچ گانے باجے تماشوں سے بچاؤ۔ آج تمہاری ضرورت ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو پاک کر دیا اور اپنے آپ کو تقوی کی زندگی سے لیس کر دیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ تمہارے بطن سے اللہ کوئی ایسا مرد کلندر پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے اسلام کی آبیاری بھی ہوگی، اور وہی بچہ تمہاری نجات کا بھی سامان بنے گا اور مسلمانوں کی سربلندی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو میں آج یہی پیغام دوں گا، گانے سن کے نہ رہو، قرآن سن کر کے رو، غزلیں سن کر کے نہ رو، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو، ایموشنل سین دیکھ کر کے نہ رو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو، مدینے کی یاد میں رو، گنبد خضرا کی یاد میں رو، خانہ کعبہ کی محبت میں رو، اس لیے کہ یہ سارا رونا ایسا رونا ہے
کہ پھر کبھی رونے کی ضرورت نہیں، جنت میں ہنستے ہوئے جانے کا موقع نصیب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے صدق و طفیل جملہ خواتین اسلام کو خشیت ربانی کا پیکر بنائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا خواتین سے متعلق کتابیں لیں، پڑھیں، بیانات سنیں اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ سنی دعوت اسلامی کی لیڈیز ونگ کے اندر جوائنٹ ہوں اور تحریک سے مل کر کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینے میں روشن کرنے کی جد و جہد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تحریک سے وابستہ کریں، اپنے بھائی کو تحریک سے وابستہ کریں، اپنے شوہر کو تحریک سے وابستہ کریں، تاکہ ان کی زندگی جب نیکیوں کے راستے پر چلنے والی ہوگی تو انشاءاللہ ان کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر بھی نکھار اور تمہاری زندگی بھی پرسکون گزرے گی۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ کل مردوں کے اجتماع میں اپنے گھر سے بڑی تعداد کے اندر مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین بالکل خاموش رہیں، شور شرابہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت خطاب خوف الہی پر آپ سب نے سماعت کیا ہے، اور آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے جو ہے وہ پیری مریدی کا ایک سلسلہ چلایا ہے جس کی دنیا اور آخرت میں بے پناہ برکات ہے۔ اکثر خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے، تو یاد رکھیں مرید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کے سلسلے سے جڑنے کی برکت سے ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، جیسے کہ بے شمار واقعات اس پر موجود ہیں، اور خاص طور پر سلسلہ عالیہ قادریہ جو سرکار غوث اعظم کا سلسلہ، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کی خود نگہبانی فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے کہ میرا مرید اگر ٹھوکر کھا کر گرنے لگتا ہے تو میں ہاتھ تھام کر کے اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ یہ مرید ہونے کی برکتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ سرکار غوث مآب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ کی بارگاہ سے بخشش کرا کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ برکتیں ہیں۔ تو قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ قادریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، جو بہنیں مرید ہونا چاہتی ہے غوث پاک کے سلسلے میں، حضرت جیسا پڑھاتے ہیں آپ ویسا پڑھیں اور حضور غوث اعظم کے سلسلے میں مرید ہونے کا شرف حاصل کریں۔ آن لائن جو پروگرام نشر ہو رہا ہے، جو بہنیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا جو بھائی لوگ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی پڑھ کر کے غوث اعظم کے سلسلے میں مرید ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ پہلی چیز، 5 وقتہ نماز کی پابندی آپ کریں، نماز جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی قضا نہ کریں۔ دوسری چیز، سورہ واقعہ خود بھی روزانہ پڑھیں اور اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ ضرور یاد کرائیں۔ تیسری چیز، آپ کی کوئی جائز حاجت ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری فرمائے تو روزانہ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ روزانہ قرآن مقدس 2-4 آیتیں ہی صحیح لیکن کنز الایمان سے پڑھیں یا ریکارڈڈ سننے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کیا آپ سے مطالبہ کرتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور ہر جائز کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ سارے سلاسل کے بزرگوں کا یہ معمول اور یہ دستور رہا ہے، اور جو پڑھے گا انشاءاللہ رب قدیر اس کی حاجتوں کو پوری فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔